اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جعفر ایکسپریس پر بزدلانہ حملے کی شدید مذمت، معصوم مسافروں کو یرغمال بنانا قابل مذمت عمل ہے، دہشت گردی کے کسی بھی کارروائی کا کوئی جواز نہیں۔ اقوام متحدہ کا حکومت پاکستان متاثرہ خاندانوں اور عوام سے گہری ہمدردی اور تعزیت کا اظہار، دہشت گردی عالمی امن کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا۔ او آئی سی کی بھی جعفر ایکسپریس پر حملے کی شدید مذمت، او آئی سی سیکرٹری جنرل کا شہداء کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی کا اظہار۔ او آئی سی کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان سے مکمل اظہار یکجہتی۔ دہشت گردی کا اسپانسر بھارت ہے، حالیہ اور پچھلے حادثات بھارت نے کرائے۔ افغانستان میں دہشت گردوں کو تربیت مل رہی ہے، افغان شہری دہشت گردی کی وارداتوں میں ملوث ہیں۔ ہلاک خارجی افغانستان کی آرمی میں بٹالین کمانڈر تھا۔ واقعے کے دوران دہشت گرد افغانستان میں بیٹھے اپنے ہینڈلر سے رابطے میں تھے۔ دہشت گردوں کے پاس غیر ملکی اسلحہ موجود تھا۔ دہشت گردوں کی سپورٹ میں سوشل میڈیا وارفیئر بھی چل رہی تھی۔ جعفر ایکسپریس حملے پر سوشل میڈیا وارفیئر کو انڈین میڈیا لیڈ کر رہا تھا۔ دہشت گرد گروپس کی جانب سے دی گئی ویڈیو سے بھارت بیانیہ بنا رہا تھا۔ بھارتی میڈیا پرانی ویڈیو سوشل میڈیا سے اٹھا کر چلاتا رہا۔ انڈین میڈیا پروپیگنڈا کے طور پر جھوٹی ویڈیو بار بار چلا رہا تھا۔ انڈین میڈیا اپنی ویڈیو میں دکھا رہا تھا ٹرین جل رہی ہے۔ بھارتی میڈیا نے جعلی اور جھوٹی ویڈیوز کے ذریعے پاکستان کا تشخص خراب کرنے کی کوشش کی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس۔ جعفر ایکسپریس واقعہ سے پاکستان پر زخم لگا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کر کے دوسرا اے پی ایس ہونے سے بچایا۔ دہشت گردی کے خلاف سب متحد ہو جائیں، دکھ ہوا۔ وزیر اعظم وزرا نے تحریک انصاف کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ قومی امن کانفرنس بلا کر سب کو شرکت کی دعوت دی جائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی نیوز کانفرنس۔ سیکیورٹی فورسز کو بروقت کارروائی پر خراج تحسین پیش۔ ہمیں حکومت سے حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں۔ سوشل میڈیا پر جو کچھ چل رہا تھا اس کے ذمہ دار وزیر دفاع اور وزیر داخلہ ہیں۔ جعفر ایکسپریس واقعے کی جامع انکوائری ہونی چاہیے۔ صاحبزادہ حامد میر۔ نیلم آزاد کشمیر میں بارش اور برفباری کا سلسلہ چھٹے روز بھی جاری۔ بالائی وادی نیلم کی رابطہ سڑکیں بدستور بند، بجلی ٹیلی مواصلات کا نظام متاثر۔ بارشوں اور برفباری کے باعث لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ، انتظامیہ نے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے روک دیا۔ برفباری کا سلسلہ آئندہ 12 گھنٹے تک جاری رہنے کا امکان۔ آئی ایم ایف نے اقتصادی جائزہ پر پاکستان سے متعلق اعلامیہ جاری کر دیا۔ پاکستان کے ساتھ بات چیت مثبت رہی، مزید بات چیت آن لائن جاری رہے گی۔ پاکستان نے موجودہ قرض پروگرام پر سختی سے عمل درآمد کیا۔ پاکستان کے ساتھ $7 ارب قرض پروگرام، کلائمیٹ فائنانسنگ اور قرضوں کی ادائیگی کے مینجمنٹ پر بھی گفتگو ہوئی۔ توانائی کے شعبے میں لاگت کم کرنے اور معاشی ترقی کی شرح بڑھانے پر بھی بات چیت ہوئی۔ وزیر اعظم کی چینی کے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت ترین کارروائی کی ہدایت۔ چینی کی مصنوعی قلت پیدا کر کے قیمت میں اضافے کے ذمہ داروں کے خلاف بھی سخت کارروائی کی جائے۔ چینی ذخیرہ کرنے، قیمتوں پر سٹہ کھیل کر اس میں مصنوعی اضافے کی کسی کو ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ ناجائز منافع خور اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن کر کے رپورٹ پیش کی جائے۔ چینی کی کھپت اور رسد پر کڑی نظر رکھی جائے۔ دہشت گردوں کے خلاف اگر آپریشن کا فیصلہ ہوتا ہے تو تحریک انصاف اس کو سپورٹ کرے گی، اسے جماعت کا پالیسی بیان سمجھے۔ دہشت گردی ایک ناسور ہے جسے کچلنا ہوگا۔ پاکستان مقدم ہے، ملک کے لیے کسی بھی فیصلے پر نظر ثانی کرنے کو تیار ہے۔ حکومت کے پاس کسی کے خلاف شواہد ہیں تو سوشل میڈیا کے حوالے سے قانونی کارروائی کرے۔ حکومتی اے پی سی کا دعوت نامہ نہیں ملا، جب ملے گا تو فیصلہ کریں گے کیا کرنا ہے۔ اپوزیشن کا بھی قومی امن کانفرنس بلانے کا ارادہ ہے۔ تحریک انصاف کے سینئر رہنما رؤف حسن کی پروگرام ٹونائٹ ود سمر عباس میں گفتگو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سیاسی انداز میں نکل سکتا ہے جس ایفیشنسی کے ساتھ، جس سپیڈ کے ساتھ، جس بہادری کے ساتھ اس دہشت گردی کا واقعہ کا نہ صرف مقابلہ کیا، ان دہشت گردوں کو شکست دلوایا اور پوری ملک کے سامنے ان کو بے نقاب کیا ہے۔ میں وہاں کی صوبائی حکومت کو اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو سلام پیش کرتے ہیں۔
बिलावल भुट्टो की जाफर एक्सप्रेस वाक़े की मजम्मत, कामयाबी से ऑपरेशन मुकम्मल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ। फोर्सेस के जवानों ने बहादुरी के साथ दहशत गर्दों का मुकाबला किया और मगमियों को बाजियाब कराया। दहशत गर्दी के खिलाफ हम सबको मुत्तहिद होना होगा। कौम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में ज़रूर कामयाब होगी। हम सिंध की आवाज़ इस्लामाबाद तक पहुँचाते रहेंगे। पानी की तकसीम मुनसफाना होनी चाहिए। सियासी मसाइल का हल बातचीत से निकल सकता है। हम सियासी अंदाज में मसाइल के हल पर यकीन रखते हैं। बिलावल भुट्टो का सिंध हुकूमत के पब्लिक प्राइवेट कैरियर पोर्टल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र PTI को जेल से लाना मुमकिन नहीं। वीडियो लिंक के जरिए पेश करने के लिए लिंक दस्तयाब नहीं। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने अदालत को आगाह कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मिशाल यूसुफजई को बानी PTI के मुकदमात में जेल दाखिले की इजाज़त न देने का केस। अदालत के सुप्रिटेंडेंट जेल को बयान हल्फी जमा कराने की हिदायत। IG इस्लामाबाद को भी बयान हल्फी पेश करने की हिदायत। अदालत ने लॉ क्लर्क सकीना बंगिश को अडियाला जेल भिजवाने के लिए कमीशन मुकर्रर कर दिया। लॉ क्लर्क जेल में बानी PTI से मिलकर पूछें मिशाल यूसुफजई इनकी वकील है या नहीं। अदालत के रिमार्क्स समाअत बुध तक मुलतवी। ब्लॉकचेन और डिजिटल असासों के फ़रोग के लिए हुकूमती इक़दाम। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का बाकायदा क़याम। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के सरबराह मुक़र्रर। बिलाल बिन साक़िब PCC के CEO तैनात। हुकूमत क्रिप्टो इकोसिस्टम की फ़रोग के लिए सरगर्म है। दुनिया तेज़ी से डिजिटल फाइनेंस की तरफ बढ़ रही है। पाकिस्तान इस मैदान में क़यादत का ख़्वाह है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब। रूस का कर्स्क रीजन के एक और इलाके पर कब्जा करने का दावा। एक हफ्ते में कर्स्क रीजन के 28 इलाकों पर कब्जा कर चुके हमलों में यूक्रेन को भारी जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ा। रूसी वज़ारत दिफा कर्स्क रीजन में हथियार डालने वालों को कुछ नहीं कहा जाएगा। हथियार डालने वालों के साथ कवानीन के मुताबिक बर्ताव किया जाएगा। रूसी सदर पुतिन कर्स्क रीजन में सूरत हाल काफ़ी गंभीर है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का इत्तराफ़। इंसानी जानों का ख्याल रखा जाए। यूक्रेनी फौजी कर्स्क में रूसी अफवाज के घेरे में आ चुके हैं। पुतिन से दरख्वास्त है कर्स्क में हज़ारों यूक्रेनी फौजियों की जानें बचाएं। ऐसा ना हुआ तो ये दूसरी जंग अजीम के बाद बड़ा अलमिया होगा। रूस अमेरिका के साथ मुआहदा करने जा रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। मार्क कार्ने ने कनाडा के 24वें वज़ीर आज़म के ओहदे का हल्फ उठा लिया। कनाडा के नए वज़ीर आज़म ने 23 रुकनी काबीना भी तश्कील दे दी। मार्क कार्ने की काबीना में 11 ख़वातीन वज़रा शामिल। कनाडा के नए वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने के बाद अपने पहले खिताब में अमेरिका को करारा जवाब। ट्रंप के कनाडा से इल्हाक के दावों को पागलपन कहकर मुस्तरद कर दिया। कहा कनाडा अमेरिका का हिस्सा नहीं बन सकता। कनाडा बुनियादी तौर पर अमेरिका से मुख्तलिफ मुल्क है। कैनेडियन वज़ीर आज़म का ट्रंप को ट्रेड वॉर पर मुज़ाकरात का इंदिया। और कौमी स्कोट का क्राइस्ट चर्च में ट्रेनिंग सेशन। बैटर्स और बॉलर्स की नेट प्रैक्टिस, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज़ का पहला मैच कल खेला जाएगा।